بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وعن شقيق بن عبد الله التابعي رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أخرجه الترمذي أيضا. محترم سامعین و ناظرین، نماز کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے چھوڑنے سے ہمیں متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے سے یا نماز کے سلسلے میں تساہل اور سستی برتنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے پابندی کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فاصل ہے، جو چیز جو ہے تمیز کرنے والی ہے، وہ ہے نماز۔ یہی نماز ہی مومن کو منافق سے جو ہے ممتاز کرتی ہے۔ مومن اور منافق میں یہی نماز ہی فرق کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بہت سارے علماء نے جو شخص نماز چھوڑنے والا ہو، اگرچہ وہ اس کے وجوب کا اقرار کرتا ہے، اگرچہ وجوب کا اقرار کرتا ہے، پھر بھی جو ہے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے، اگرچہ وہ وجوب کا اقرار کرتا ہو، وہ کافر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان احادیث پہ جو ہم غور کریں گے تو یہی بات جو ہے درست اور واضح بھی معلوم ہوتی کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے، اگرچہ نماز کے وجوب کا اقرار کرنے والا ہے، پھر بھی وہ کافر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جو ہے یہ بات ہمیں بتا دی۔ آئیے ہم وہ احادیث دیکھتے ہیں اور پھر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کی کتنی زیادہ خطرناکی ہے، نماز چھوڑنا کتنا جو ہے گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ایسے برے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز جو ہے ضائع کر دی اور وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور جو ہے وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ سب جو ہے ناکام اور نامراد ہونے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے لیے جو ہے خسارہ ہے۔ اور غیہ کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہلاکت کا معنی ہے، انجام
برا ہونے کے معنی میں ہے غیہ، یا جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو اس طرح سے گویا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اپنے شہوات کے پیچھے جو ہے لگے رہتا ہے اور نماز سے جو ہے دور رہتا ہے، ایسا شخص غیہ یعنی جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے ہم نماز کے چھوڑنے کی خطرناکی کیا ہے اس کو ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور نماز نہ پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ نہ دینے لگ جائیں۔ جب وہ ان کو انجام دیں تو گویا انہوں نے مجھ سے اپنے مال اور اپنے جان کو محفوظ کر لیا، اور ان کا جو ہے حق، ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسلام کے حق کے علاوہ تمام جو ہے انسان لوگوں کے جان اور مال جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کا جو ہے مسئلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی نہ دے تو نماز نہ پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ نہ دینے لگ جائیں۔ تو نماز گویا میرے بھائیوں اسلام کے 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے اسلام کے 5 بنیادوں میں۔ تو اگر ہم نماز کو قائم نہیں کرتے گویا ہم اسلام کے جو ہے ارکان پر اور اسلام کی بنیادی چیزوں پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے۔ تو ہم اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت اور نماز کے چھوڑنے کی خطرناکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فارق جو چیز ہے، جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہی کا بندہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو نماز کا چھوڑنا میرے بھائی بہت ہی خطرناک امر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان جو حائل ہے، جو پردہ ہے، وہ نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا ہے۔ اگر نماز انسان پڑھتا ہے تو مومن ہے، نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ اس طرح سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور غیر قوموں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو چیز آڑ ہے، جو چیز پردہ ہے، جو ہمارے اور ان کے درمیان ممتاز کرنے والی چیز ہے، جو تمیز کرنے والی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 4143 پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والوں کے سلسلے میں سلف کا یا صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا۔ حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی بھی عمل کو کفر نہیں تصور کرتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کے، یعنی نماز کا چھوڑنا ان کے یہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ والا کام تھا، اور نماز کے چھوڑنے والے کو لوگ کافر تصور کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل کو کفر تصور نہیں کرتے سوائے نماز کے، یعنی نماز کا چھوڑنا ان کے یہاں بہت بڑا گناہ تھا، نماز کے چھوڑنے والے کو کافر تصور کرتے تھے۔ تو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں میں نے جو آپ کے سامنے احادیث پیش کی ان کی روشنی میں ہم نے جو فائدہ حاصل کیے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے کے سلسلے میں سخت وعید وارد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے چھوڑنے سے جو ہے خبردار کیا کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کا ہم اہتمام کریں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں ہم نے یہ جانا کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اس بارے میں میرے بھائیوں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ کفر اصغر ہے یا کفر اکبر ہے، جس سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور نماز کے ترک کی کیا حقیقت ہے، کہ کیا نماز کا مکمل طرح چھوڑنا مراد ہے۔ جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ماننا ہے کہ مکمل طرح سے انسان اگر نماز چھوڑے تو وہ کافر ہو جائے گا، یا جو ہے ایک فرض اگر کوئی چھوڑتا ہے تو بھی کافر ہوگا، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص ایک بھی نماز اگر چھوڑ دے گا، ایک بھی فرض چھوڑ دے گا جان بوجھ کر کے، تو وہ کافر ہے، بغیر عذر کے جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو وہ جو ہے کافر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ ماننا، جبکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکمل طرح سے نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ
کافر ہوگا۔ بہرحال نماز کا چھوڑنا بہت ہی خطرناک امر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کے سلسلے میں ہم کوتاہی اور سستی نہ کریں، ورنہ بہت بڑے ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، بہت بڑا نقصان ہمیں ہوگا۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین کے یہاں ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمارے نماز کا حساب و کتاب لیں گے، اور ہم اس وقت جو ہے اگر ندامت اور شرمندگی ظاہر کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ اس لیے ہم میرے بھائیوں، جب تک ہمارے زندگی میں، ہمارے بدن میں جان ہے، جب تک ہمارے بدن میں طاقت ہے، ہم خوب نماز پڑھ لیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، ہم جو ہے فرائض کا بھی اہتمام کریں، اور نماز کے سلسلے میں کسی طرح کی ہم سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات اور لوگوں کی کتاب و سنت